فقہی نازک سا مسئلہ ہے یہاں پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ عین مال سے متعلق ہوتی ہے، ما فی الذمہ تعلق نہیں پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ ما فی الذمہ نہیں، عین مال میں، یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال میں تصرف کر رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو وہ غاصب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال اپنا ہے، اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، خمس تعلق پیدا کر چکا ہے، خمس الگ نہیں کیا، اب وہ غاصب ہے، عین مال سے تعلق ہے حق کا، نہ کہ ما فی الذمہ۔ یعنی اصل ملکیت تمام چیزوں کی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا جسم کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہماری روح کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے جسم پر لباس ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے سر پہ آسمان ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ہمیں مالک قرار دیا ہے، یہ ملکیت اعتباری ہے، جب وہ چاہے اس ملکیت میں کسی کو شریک قرار دے دے۔ ہم کما رہے ہیں اپنے زور بازو سے، لیکن ایک خاص منزل پر ایک خاص مقدار مال کی بڑھ گئی، اب پروردگار فرماتا ہے اس مال میں دوسرے کا حق بھی قرار دے رہا ہوں۔ یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا بھی اتنا حصہ ہے، دوسرے کا بھی اتنا حصہ ہے۔ وہ جو مالک حقیقی ہے اس نے تقسیم کر دیا، جب اس نے تقسیم کر دیا تو اب کل مال کی ملکیت ہماری باقی نہیں رہ گئی، اور جب باقی نہیں رہ گئی تو پھر دوسرے کے مال میں تصرف کرنا گویا غاصبانہ تصرف، دوسرے تک مال کا پہنچانا گویا امانت کا پہنچانا ہے۔ پہنچانا اس کا کام ہے، مگر اس نے ہمیں اور آپ کو شریک قرار دیا۔ جیسے اس نے ہمیں مال پہنچانے میں شریک قرار دیا، جیسے اس نے ہمیں علم پہنچانے میں شریک قرار دیا، اسی طرح